وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت ہو، اور اللہ رب العزت اس پیارے اور مقدس مہینے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی جھولیوں کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انداز اس وقت کا ہے، اللہ کرے کہ یہ انداز ہمارے جوش، جذبے، شوق اور ذوق کا رمضان کے آخر تک باقی رہے۔ بھائیو عزیزو، سال کے 12 مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ہمیں ایسا عطا فرمایا ہے کہ ہم 11 مہینے کی غلطیوں، کوتاہیوں، قصوروں، گناہوں، بے اعتدالیوں، ان کو اللہ رب العزت سے معاف کرا سکتے ہیں بہت معمولی عمل کے ذریعے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ جو تیاری کرتے ہیں رمضان کی، یہ تیاری کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کرتا ہے، جبکہ یہ ساری کائنات اسی کی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور اللہ رب العزت فرشتوں سے جنت کو بنا سنوار کے اس کے دروازے کھول دینے کا حکم دیتا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور اتنا ہی نہیں، جو سب سے بڑا مجرم ہے اس کائنات میں، جو ہماری اکثر غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا سب سے پہلا ذمہ دار ہے، یعنی شیطان، حکم ہوتا ہے تمام گنڈا ایلیمنٹ کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو سارے بڑے بڑے سرکش شیاطین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، شیطان نے بہکا دیا، ایسا ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا، ایسا ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا کہ اب شیطان کا نام مت لینا، شیطان کو ہم نے گرفتار کرا دیا ہے۔ اب جو کچھ کر رہے ہو تم کر رہے ہو۔ لہذا قصوروار شیطان نہیں، اب تم ہو۔ اب ایک دشمن اور رہ گیا تھا، اور وہ دشمن ہے ہمارے اندر کا، ہمارا نفس، ہماری خواہش، ہماری تمنا اور آرزو۔ اور یہ نفس ہمیں تمام برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور نیکیوں کی طرف سے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ بہت
دیر سے جاگ رہے ہو اب تو سو جاؤ، بہت دیر سے قرآن پڑھ رہے ہو، ارے اب تو تھک گئے، چھوڑو بند کرو پھر پڑھ لیں گے۔ کسی کو صدقہ خیرات کرنے گئے تو جیب سے اگر جتنا سوچا تھا اس سے 5-10 روپے زیادہ نکل آئے تو کہتا ہے زیادہ نہیں، باقی سب لے کے جیب میں ڈالو، اور بھی تو آئیں گے بہت سارے۔ پورے رمضان بھر یہ ہمارا دشمن جو ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہے، جس کا نام کبھی خواہش ہے، کبھی تمنا ہے، کبھی آرزو ہے، اور کبھی اس کا نام نفس امارہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ، نفس 3 طرح کے بیان کیے قرآن نے۔ ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے، اور ایک نفس ہے جس کو لوامہ کہتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیجئے اپنی زندگی میں، جب ہم پہلی بار کوئی برائی کرنے جاتے ہیں، کبھی چوری نہیں کی، اچانک کسی کی گھڑی، کسی کا موبائل کہیں رکھا ہوا نظر آیا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، اور چپکے سے ہاتھ بڑھا کر اٹھانا چاہا۔ کسی کی گھڑی ہے، کسی کا موبائل ہے، کسی کی انگوٹھی ہے، کوئی بھی اور چیز، تو اندر سے ہمیں ملامت ہوتی ہے، ہمارا نفس لوامہ ہمیں ملامت کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، ایسا مت کر، چوری کرنا بری بات ہے، دیکھ کوئی پکڑ لے گا، کوئی دیکھ لے گا، بدنام ہو جائے گا۔ لیکن نفس لوامہ نفس امارہ کے مقابلے میں بیچارہ بہت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم 11 مہینے کی بے اعتدالیوں سے نفس امارہ کو مضبوط کرتے رہتے۔ نفس امارہ مضبوط ہوتا ہے کیسے؟ کھانے سے، پینے سے، عیش و آرام سے، مستیوں سے، منمانیوں سے، خواہش پرستیوں سے نفس امارہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ اسی کو نفس حیوانی کہتے ہیں۔ یہ نفس حیوانی ہے، جیسے کوئی جانور، ایک گھوڑا، کام اس سے کچھ نہ لو آپ، اور اچھی اچھی خوراک کھلاتے رہو، پھر وہ آپ کے اشارے پہ چلتا نہیں ہے، مستی کرتا ہے۔ آپ کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ کہیں اور بھاگتا ہے، آپ کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتا، بلکہ آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھینسا جس کو ہل میں نہ جوتو آپ، گاڑی میں نہ جوتو، اور کھلائے رہو تو کیسا مشٹنڈا ہو جاتا ہے، سنتا ہے آپ کی، جس کو دیکھتا ہے اس کو جڈانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سینگ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ناتھ پڑی ہوئی نہیں ہے، کام لیا نہیں جا رہا ہے، مستی میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور خوب موج مستی میں جوان مشٹنڈا ہو رہا ہے۔ ویسے ہی ہم ہو جاتے ہیں، 11 مہینے منمانی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نماز سے، روزے سے، نفلی عبادتوں سے غافل رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے اور سوتے رہتے ہیں،
ابا کہتے ہیں اذان ہو گئی نماز پڑھنے جا، اور ہم کروٹ بدل کے پھر سے سو جاتے ہیں، ہوتا ہی نا ایسا۔ تو یہ ہے نفس امارہ، جس کو ہم مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ تو نفس لوامہ حقیقت میں نفس رحمانی ہے، وہ ہمیں ملامت کرتا ہے، لیکن بیچارہ کمزوری کی وجہ سے کہ اس کی بات نہیں مانی جاتی، وہ بیچارہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں تو برائی کرتے ہوئے وہ ہمیں ملامت کرتا ہے، ڈراتا ہے، کوئی دیکھ لے گا، کوئی پکڑ لے گا، بدنام ہو جاؤ گے، سارے لوگ تمہیں چور کہیں گے، ایسا کہیں گے، ویسا کہیں گے۔ لیکن ایک بار کسی کا موبائل مار دیا، کسی کی گھڑی مار دی، دوبارہ بھی ایسا ہی کر دیا، سہ بھی ایسا ہی کر دیا، 3-4 بار کرنے کے بعد پھر تو عادی مجرم ہو جاتا۔ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، چلتا چلتا کسی کی جیب مار دی، کسی کے جیب سے پیسے نکال لیے۔ یہ سب کرتے ہیں نا، کون کرتا ہے؟ انسان ہی کرتا۔ اللہ رب العزت نے انتظام کیا اس مہینے میں نفس امارہ کو کمزور کرنے کا، اور نفس لوامہ کو آپ کے مضبوط کرنے کا۔ تو آپ کو حکم دیا کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، یہ نماز کا جو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے سے، صبح صادق سے پہلے سحری کھائی جاتی ہے صبح کاذب میں، اس وقت سے لے کر سورج چھپنے تک آپ کچھ کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں، آپ کوئی خواہش پرستی نہیں کرو گے۔ بازار سے گزر رہے ہیں اور جلیبیاں بن رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہے، طبیعت کہہ رہی ہے کہ کھا لو 2-4، لیکن نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہش کو دباتے ہیں اور اپنی چاہت کو مارتے ہیں۔ صبح سے شام تک اپنی خواہشوں کو اور اپنی تمناؤں کو مارتے 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 یہ ہمارا نفس امارہ پورے رمضان بھر کی مشقت سے یہ بے دم ہو جاتا ہے۔ کھانا نہیں، پینا نہیں، کتنی ہی گرمی پڑ رہی ہے، کام کر کے آئے دھوپ میں چل کے، گھر میں کوئی ہے نہیں اور فریج میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، چاہیں تو نکال کے اور پی لیں 2-4 گھونٹی صحیح، لیکن ہم پیتے کیا؟ نہیں پیتے۔ اس نفس امارہ کو کمزور کرنے کا اللہ رب العزت نے نسخہ میں بتایا۔ اب اس سے نفس لوامہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے، یہ نفس رحمانی ہے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ لڑائی شیطان کے ساتھ، دشمنی گناہوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، شیطان سے لڑنے، برائیوں سے لڑنے کی طاقت اور قوت ہمارے اندر ہو جاتی ہے۔ رمضان کے اندر یہ پورا مہینہ اللہ رب العزت نے ہماری روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے سارے انتظامات کیے ہیں، اور حیوانیت کو، جس سے نفس امارہ مضبوط ہوتا تھا، اس کو کمزور کیا ہے۔ جب ہمارا نفس لوامہ مضبوط ہو جاتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو ہمارے حافظ صاحب نے نماز کے شروع میں سورت پڑھی تھی، تو اس میں آگے آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آدمی کا آخری وقت ہے، نماز کی پابندی کی اس نے، روزے پابندی سے رکھے اور روزے کا پورا خیال رکھا، اس کو کمزور نہیں ہونے دیا، اور ایسے وقت میں عمر کا آخری حصہ آ گیا. اب بستر پہ پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب دعا کرو آپ، اور جو یہ مانگے وہ کھلاؤ، جو پینا چاہے وہ پلاؤ. اب کوئی دوا کام نہیں کرے گی، صرف آپ کی دعا کام کرے گی. ایسے میں وہ بندہ لیٹا ہوا ہے چارپائی پہ، اور اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے انسان، اپنے رب کے فیصلے سے تو مطمئن رہا، قرآن کے فیصلوں کو قبول کیا، اللہ کو راضی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہا، اللہ نے مال دیا تو اس کے راستے میں خرچ کرتا رہا، اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ کی فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی میں تو نے زندگی گزاری. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اب چلو واپس چلیں، لوٹ چلیں. کہاں؟ لوٹ چلیں الی ربک، تیرے رب کے پاس. اب دنیا کا سفر ختم ہو گیا، دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی خبریں صبح سے شام تک جو دل کو کمزور کرتی ہیں. اب ضرورت نہیں ہے. ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف چلو. راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب کے فیصلے سے راضی اور تمہارا رب تم سے راضی. اللہ اکبر، کتنا مبارک بندہ ہے. اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو رمضان المبارک کی اس بابرکت رات میں، اے اللہ ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارا آخری وقت بھی اسی انداز کا ہو کہ فرشتے آ کر ہمیں بشارتیں دیں اور ہم اپنے رب کے پاس واپس ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. دنیا میں تھا لوگ تیری کوئی اہمیت نہیں سمجھتے تھے، کوئی بات نہیں ہے، اب آ، یہ میرے خاص بندوں کا زمرہ ہے، حلقہ ہے، گروہ ہے، تو میرے ان خاص بندوں میں شامل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور یہ ہے میری جنت، تیرا انتظار کر رہی تھی. تب سے وقت اب آیا ہے، اب یہ جنت اپنے دروازے کھولے ہوئے ہے اور تیرا انتظار کر رہی ہے. جا داخل ہو جا. بھائیو عزیزو، بات لمبی نہیں کریں گے، یہیں پر ختم کرتے ہیں. آج جو پارہ تلاوت کیا گیا اس میں ایک بات آئی تھی اور اس بات سے اس کا بہت گہرا تعلق. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. ایک تو یہ انداز، ایک دوسرا انداز. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی. بدقسمتی سے ہماری ملت میں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ
ہمیں یہودیوں سے اور نصرانیوں سے دور رکھنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کون ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ زندگی بھر دعا ہم یہ کرتے ہیں اور اعمال ہمارے یہود و نصارہ والے۔ آج آپ نے سنا ہوگا اسی ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دور ہو نجدی، دور ہو نجدی، تجھے جنت سے کیا؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ شاید آپ کے محلے میں میلادیے نہیں ہیں، یہ میلادیے سب پڑھ پڑھ کے اور پورے ہندوستان میں یہ بتاتے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنی یعنی ہم بریلی والے، اگر کوئی آدمی رنڈی کے کوٹھے پہ مر گیا، وہاں کیا کرنے گیا ہے؟ نماز پڑھنے گیا ہے کیا؟ معلوم ہے نا رنڈی کے کوٹھے پہ کیوں جاتے ہیں لوگ؟ وہاں پر گیا اور وہاں پر مر گیا تو سیدھا جنت۔ اور وہاں بھی اگر حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کر رہا ہے اور مر گیا تو سیدھا جہنم میں۔ سنا ہے کہ نہیں؟ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ان لوگوں کے اس طرح کے جملے، دل آزار باتیں، اسلام کے خلاف کفریات، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ کفر ہیں۔ جنت اور دوزخ کے فیصلے رسول بھی نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے۔ اور یہ جنت دوزخ کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے مولوی کو مانو، سیدھے جنت میں۔ ایسا لگتا ہے کہ جنت ان کے ابا نے بنائی ہوئی۔ بھائیو عزیزو، اس دنیا میں ایک آدمی ایسا بھی گزرا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، جس نے جنت بنائی تھی۔ جنت بنائی تھی اور جب تیار ہو گئی اور انجینئروں نے جا کر کہا تیار ہے جنت، پوری دنیا سے حسین حسین خوبصورت عورتیں لا کر جوان جوان لڑکیاں اس جنت میں رکھی گئیں۔ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، صاف شفاف چشمے کے پانی، یہ ساری چیزیں اس جنت میں تیار کی گئی تھی۔ اب یہ چلا گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی جنت کی سیر کرنے کے لیے۔ نبی کہتے تھے نا کہ جب تم نبیوں کی باتیں مانو گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں جنت بنا دیتا ہوں۔ کیسی ہے جنت؟ ایسی ایسی ہوگی جنت۔ تو جیسا جیسا نبیوں نے بتلایا کہ جنت یہ ہوگی، ایسی ہوگی، اس نے دنیا میں جنت بنائی۔ آپ نے شداد کا نام سنا ہوگا۔ دنیا میں اس نے جنت بنائی اور ایسی جنت، لیکن کیا ہوا؟ جب داخل ہونے گیا تو صرف ایک پیر داخل کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا فرشتہ آ گیا اور کہا کہ بس دنیا میں رہنے کی جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، اب دوسرا پیر اس جنت میں جو تم نے بنائی ہے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، تو پتہ نہیں کون سی جنت ہے جس جنت میں ان کے لوگ جاتے ہیں۔ وہ جنت جس جنت کے بارے میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہاں وَادْخُلِي جنتی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری جنت میں، کون کہہ رہا ہے؟
اللہ. تو جنت کس کی ہے؟ اللہ کی، رسول اللہ کی نہیں، کسی نبی کی، ولی کی، پیر کی، پیغمبر کی، شہید کی، بڑے سے بڑے کی جنت نہیں ہے، جنت اللہ کی. تو اس طرح کی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، قرآن کے مخالف، منکر، انبیاء کرام کی توہین کرنے والے اور احادیث کا مذاق اڑانے والے، منمانیوں پر زندہ رہنے اور زندہ رکھنے والے، ان سے ہمیشہ دور رہنا، ہمیشہ کتاب و سنت، اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، اس پر دھیان دینا، یہی اصل ہے. اور اس رمضان کی ساری محنت اسی لیے ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور رسول اکرم کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.